اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد الذي كان عليا في درجاته وفاطما في تطهيراته وحسنا في صفاته وحسينا في تجلياته وزين العابدين في عباداته وباقرا في علم الأولين والآخرين بمعلوماته وصادقا في أقوال وكاظما على جميع الأحوال ومتمكنا في مقام الرضا جوادا كفه عند العطاء وهاديا إلى سبيل النجاة وعسكريا مع الغزاة ومهديا إلى طرف الحق. صلوات على محمد صلى على وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. صلوات على محمد معزز سامعین اکرام، قبل اس کے کہ کچھ باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کروں، سب سے پہلے اس پرمسرت موقع پر ہدیہ تبریک اپنے زمانے کے امام، علماء اکرام، مراجع اکرام اور آپ تمام مومنین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم لوگ اس عظیم جشن میں شریک ہونے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ جس آیہ کریمہ کو اپنے عنوان کلام کے طور پر آپ کے سامنے پیش کیا ہے، مشہور آیت آپ بارہا سنتے رہتے ہیں، خداوند عالم کا ارشاد ہے کہ اے پیغمبر پہنچا دو اس پیغام کو کہ جو آپ پر ہم نے نازل کیا ہے، اور اگر یہ پیغام نہیں پہنچایا تو رسالت کا کوئی کام گویا انجام ہی نہیں دیا۔ اور ہاں، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، اللہ آپ کو لوگوں کے خطرات سے محفوظ رکھے گا۔ یہ سادہ سا ترجمہ کہ عبادتاً آپ کے سامنے پیش کیا۔ اصل گفتگو یہ ہے کہ خداوند عالم نے اس عظیم پیغام کو پہنچانے کے لیے لب و لہجہ جو اختیار کیا ہے وہ دیگر قرآنی آیات میں جو پیغمبر کے لیے لہجہ استعمال ہوا وہ اس سے کافی الگ ہے۔ یہی وہ پیغمبر ہیں کہ جن کے لیے خداوند عالم نے کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین، کبھی مدثر، کبھی مزمل، کہیں یہ کہا کہ اے پیغمبر راتوں کو جگا کرو لیکن کم، اے پیغمبر قرآن کو ہم نے اس لیے تھوڑی نازل کر دیا کہ آپ مشقت میں پڑ جاؤ۔ مختلف القابات سے نوازنے والا خدا آج تیور بدل کر، لب و لہجہ بدل کر اتنے سخت انداز میں کہہ رہا ہے کہ اگر اس پیغام کو نہیں پہنچایا تو پھر کسی پیغام کو یعنی کار رسالت گویا کوئی کیا ہی نہیں ہے۔ آپ سے میں ایک سوال کروں گا، اے عزیزان گرامی، پیغمبر کا کام، پیغمبر کا عمل، پیغمبر کا کردار، پیغمبر کا
لوگوں کے لیے ہدایت کے لیے جو بھی میسج تھا، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، خمس ہو، امر بالمعروف ہو، نہی از منکر ہو، یہ سارا کیا کوئی اس مجمع سے کہہ سکتا ہے کہ پیغمبر نے کہیں کوئی کوتاہی کی ہو؟ جو بھی کچھ کیا ہے بالکل بدرجہ کمال پر، یعنی مکمل، اس سے بہتر کوئی کر نہیں سکتا اس دنیا میں۔ پیغمبر کا سارا عمل ایسا ہے کہ اس سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر نے جو کچھ کیا وہ درجہ کمال اور حد کمال پر، ان کے سارے کردار اور سارا کیریکٹر اور سارا عمل پیغمبر کا یہ ہے۔ اس عمل کے لیے خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ اگر یہ نہ کیا تو گویا کچھ نہیں کیا۔ پیغمبر کے مقابل میں ہم اپنے آپ کو آئیں اور دیکھیں ہمارا عمل کیا ہے۔ یقیناً پیغمبر کا عمل قابل تصور نہیں ہے کہ ہم مقایسہ کر سکیں، لیکن جب پیغمبر کو خداوند عالم اس طرح سے اتنے سخت اور تند لہجے میں کہہ رہا ہے کہ اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا ہے، تو ہم ذرا سوچیں اگر اس ولایت کو اپنے دل میں سمو نہ لیا یا اس پر ایمان نہ لائے تو گویا ہمارا سارا عمل بیکار ہے، جبکہ ہمارے عمل میں کوتاہیاں، کتنا بھی کوئی مقدس اور تقدس معاب ہو جائے لیکن وہ اس کی نمازیں نہ اس معیار کی ہے، نہ اس کے روزے اس معیار کے ہے، نہ اس کا کوئی کردار اور عمل ہے ہی نہیں کہ جو خدا کی بارگاہ میں لے کے کھڑا ہو سکے۔ جب ان کوتاہیوں کے باوجود جتنا بھی عمل ہم نے کر لیا ہے وہ اس لائق نہیں کہ خدا کی بارگاہ میں، تو خداوند عالم نے تو معیار اپنا بتا ہی دیا تھا کہ کائنات کا رسول ہو کر، سردار انبیاء ہو کر اگر اس پیغام کو نہ پہنچایا تو کچھ نہیں کیا۔ تو ہم نے کچھ بھی کر لیا ہو، اگر یہ نہ کیا، اس پر ایمان نہ لایا تو کچھ نہیں کیا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر، محمد و آل محمد۔ اور ایک بات اور، یہ لوگ سوچتے ہیں کہ اچانک سے آیت نازل ہوئی اور پیغمبر نے ایک دم اچانک اور فوری طور پر یہ اعلان کر دیا۔ جی نہیں، آپ وہ حالات اور سچویشن کو دیکھیے۔ مدینہ یعنی حج کے لیے جب جانے کا ارادہ پیغمبر کا ہوا تو اعلان کروا دیا کہ ہم لوگ اب حج پہ جانے کا ارادہ ہے، اور جو لوگ ضعیف یعنی جو لوگ کمزور ہیں، ضعیف ہیں، ان کے علاوہ جو لوگ قوت اور طاقت رکھتے ہیں سب آمادہ ہو جائیں، حج کرنے جانا ہے۔ یعنی وہاں سے، اور اس کے بعد میں جلدی اپنی گفتگو کو منزل تک لے آؤں، اس کے بعد جب وہاں پہنچے حج مکمل ہو گیا تو پھر سب اپنے اپنے گھر جائیں؟ نہیں، وہاں بھی پیغمبر نے کیا کیا کہ چلنا ہے ادھر سے اور مقام میقات جحفہ پر رک جانا ہے، جبکہ جو مکے کے رہنے والے ہیں ان کا تو وہ راستہ بھی شاید نہیں پڑتا، وہ اس سے پہلے ہی اپنے گھروں کو چلے جا سکتے تھے، لیکن پیغمبر اکرم نے سب کے لیے اعلان کیا کہ سب کو وہاں تک جانا ہے اور اس کے بعد وہاں سے الگ ہونا ہے۔ یہ بلغ پیغمبر کے اوپر یہ امر ہے، آرڈر ہے، اور اتنے سخت لہجے میں ہے کہ پیغمبر اس سے یعنی روگردانی نہیں کر سکتے۔ ویسے کوئی بھی حکم خدا کا پیغمبر معاذ اللہ روگردانی نہیں، اور اس کا تو سخت اور تند لہجہ ہے، لہذا پیغمبر کو وہ سارے اہتمام کرنے ہیں کہ جس اہتمام اور انتظام کی بنیاد پر یہ پیغام بدرجہ احسن پہنچ جائے، لہذا سب کو وہاں تک جانا ہے۔ اب وہاں پہنچنا ہے، سب وہ مقام جحفہ تک پہنچے جو غدیر خم ہے، وہیں سے راستہ بڑھتا ہے، لیکن وہاں کیا ہے، پہنچ گئے تو کیا ہو، پہنچ گئے تو منبر بنے گا۔ اچھا، وہ حالات سب جانتے ہیں کہ کتنی گرمی، کتنی مشقتیں، اور 1.25 لاکھ 1,20,000 1 لاکھ سے کم تو کوئی روایت ہے ہی نہیں، اتنا بڑا مجمع ہے، اور اس میں اعلان کرنا ہے وہ پیغام کی جو خدا نے پیغمبر کو حکم دیا ہے۔ اب ان سارے سچویشن میں گرمی اس قدر، کہتے ہیں کہ ایک تو حج کر کے آ رہے ہیں، حلق رؤوس تو ہوا ہی ہے، یعنی سر مڈا چکے ہیں، گرمی اس قدر ہے، کہتے ہیں ایک بار کپڑا سر پر ایک بار پیر کے نیچے، یعنی یہ اہتمام۔ یہ پیغمبر ابھی نعیم بھائی کہہ رہے تھے یا جو بھی منتظمین ہوتے ہیں، کہاں رکھا جائے، کس وقت پروگرام کیا جائے،
مناسب وقت کیا ہو کہ لوگ آئیں، مجمع اکٹھا ہو، لوگ سنیں، سامعین ہوں، کوئی دقت نہ ہو، کوئی اب یہی ہے یہاں فرش پہ معمولاً پروگرام ہوتے تھے، لیکن کرسی ہے کیونکہ اس میں بہت سارے اور بھی رموز پوشیدہ ہیں کہ ڈسٹنس کا بھی خیال اس میں زیادہ ہوگا بنسبت فرش پر بیٹھنے کی وغیرہ وغیرہ، یعنی ہر وہ کام، ہر وہ عمل، ہر وہ ترکیب کی جاتی ہے کہ جس میں سامعین کو کوئی پرابلم نہ ہو، جس میں سامعین کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اے پیغمبر، اتنے یعنی دھوپ اتنی سخت ہے، اتنا شدید گرمی ہے، اور یہاں اتنا مجمع ہے، سب کو اکٹھا، اچھا ٹھیک ہے اعلان کر دیجئے۔ کہتے ہیں ممبر پر کیسے؟ ایسے ہی کر دیجئے، پیغام تو آپ تو یعنی جیسا چاہیں آپ کی آواز میں، وہ ہم جیسے خدا نخواستہ جو ہے ایسی آواز تو ہے نہیں کہ نحیف سی یہی مجمع تک رہ جائے۔ پیغمبر اگر گفتگو کرے تو آج تک وہ ساری آوازیں گونج رہی ہے، تو آپ ایسے ہی اعلان کر دیے نہیں، اس کو یادگار بنانا، یعنی ہر وہ ترکیب کہ جن ترکیبوں کی بنیاد پر یہ دن یادگار ہو جائے یا لوگوں کے دل۔ ہوتا یہ ہے نا کہ وہاں گئے تھے تو بڑی گرمی تھی، وہاں اس شادی میں بارش بہت ہو گئی تھی، یا وہ رات طوفان آ گیا تھا، جیسے جو یادگار کے طور پر لوگوں کو، پیغمبر بھی اس دن کو کہ جو روز غدیر ہے، اس دن کو بھی لوگوں کے دلوں میں، ذہنوں میں یادگار کے طور پر چھوڑنا چاہ رہے تھے۔ اسی بنیاد پر کجاووں کا ممبر، اور ایسا ابھی تک آپ نے دیکھا ہے کہ کسی ممبر پہ 2 خطیب گئے ہوں؟ جی، یہ غدیر کا واحد ممبر ہے جس پر خطیب 2 گئے ہیں، اور وہاں یہ کجاؤں کا ممبر بن گیا 2۔ پہلے تو پیغمبر نے وہ ساری باتیں کہ ہم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، وقت نہیں ہے، نہیں تفصیل عرض کرتے، بہرحال سب بیان کرنے کے بعد اتمام حجت کیا۔ بہت عظیم جملہ یہی ہے، اور یہی اسی جملے سے آپ مولا کے معنی کو بھی دلیل کے طور پر یوز اور استعمال کر سکتے ہیں۔ کیا پیغمبر نے کہا؟ کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ تسلط اور اختیار رکھتا ہوں؟ تو سب نے کیا کہا؟ جی دیکھیں، خودکشی حرام ہے، لیکن اگر امام کہہ دیں، پیغمبر کہہ دیں تو کرنا ضروری ہے۔ آپ کے سامنے وہ واقعہ ہے کہ آئے اور کہنے لگے کہ مولا آپ کیوں قیام نہیں کرتے؟ کہا اچھا یہ تندور میں کود جاؤ۔ اب جب تندور میں، ارے جان دینے کی بات تھوڑی کر رہے ہیں، ہم تو کہہ رہے تھے قیام کرنے کی۔ اتنے میں ہارون مکی آئے، مولا نے کہا کہ اس میں کود جاؤ۔ ہارون مکی نے دیکھا آؤ نہ تاؤ، وہاں جان دینا حرام نہیں ہے، امام وقت کہہ رہا ہے، لہذا آپ چلے گئے۔ کہنے کا مطلب یہی ہے کہ امام جو حکم دے وہ آخری ہے، اس میں چوں اور چرا نہیں ہے، لہذا اتمام حجت کر لیا کہ میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ تصرف کا حق رکھتا ہوں کہ نہیں۔ سب نے جب اقرار کر لیا تو پیغمبر نے فرمایا، اب جو لوگ کہتے ہیں کہ مولا کا مطلب دوست ہے، جو لوگ کہتے ہیں مولا کا مطلب یہ ہے وہ ہے، بہت سارے معانی، وہ منافقین جو حق گویائی کی جرات نہیں رکھتے، جنہوں نے بھی جو تعویلیں اور جو معانی بیان کیے، وہ ذرا اینک ہٹا کر تعصب کی دیکھیں کہ پیغمبر جو یہ اتمام حجت کر رہے تھے، یعنی میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ تصرف کا حق رکھتا ہوں، یعنی حاکمیت جو چاہوں کہوں، تو جب آپ نے کہا کہ ہاں رکھتے ہیں، تب کہہ رہے ہیں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جو اختیارات پیغمبر جس معنی میں آپ کے نفسوں پر رکھ رہے تھے، اسی معنی میں امیر کائنات بھی آپ کے نفسوں پر رکھ رہے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ یا علی۔ اچھا، اب اتنی تپتی اور کڑکتی دھوپ میں اعلان ہو گیا تو جائیے؟ نہیں، یہاں رکنا پڑے گا، 1 دن نہیں 3 دن رکنا پڑے گا۔ اچھا 3 دن میں کیا ہو رہا تھا؟ خیمے لگ گئے پیغمبر کے، مولا کے، لوگ آ کے بیعت، یہ اہتمام ہے۔ بیعت آپ 3 دن کو، استاد محترم کا بڑا اچھا جملہ ہے، 3 دن کو اگر ڈیوائیڈ کریے 1.25 لاکھ میں، تو 1 دن
40,000 لوگ بیعت کر رہے تھے. اب ان 40,000 نے مثلا ایک دن کر لیا تو ان کو رخصت کر دیجئے, اگلے اور 80,000 کو آپ روکے رکھیے, دوسرے دن اور 40,000 نے جب کر لیا تو ان کو رخصت کر دیجئے. اتنا بڑا مجمع, کھانے پینے کا مسئلہ, دھوپ کی شدت, لوگ ادھر منتظر, اور اس میں اتنا زیادہ روکنے کی ضرورت کیا ہے؟ 3 گھنٹے کا خطبہ ہوا, اچھا ہوا کہ وہ خم تھا. جی صلوات پڑھتے محمد والے صلی علی محمد و آل محمد یا علی. اور مجمع میں ایسے منافقین تھے جن کی نسلیں منافقت کرتے کرتے تھک گئی ہے, وہ بھی ہمت نہ ہوئی اٹھنے کی. یہ اہتمام پیغمبر تھا. 3 گھنٹے کا خطبہ اور سب دم دبائے بیٹھے رہے. جن کے دلوں میں وہ نفاق کی آگ بھی بھڑک رہی تھی, ان میں بھی ہمت نہ ہوئی اٹھ کے چلے جائیں یا یہ کہہ دیا پیغمبر آپ نے تو لمبا کھینچ دیا. اے عزیزان گرامی, یہ اہتمام پیغمبر تھا. اس 3 گھنٹے کے خطبے کو ہم لوگوں کو پڑھنا چاہیے کہ پیغمبر نے کیا کیا کہا ہے. وہ 300 سال اس کی تشریحیں ہو تو نہیں ہو سکتی ہیں. پیغمبر نے ان اہتمام یہ کیا تاکہ لوگوں کو یاد رہے. 3 دن روکا, 3 گھنٹے کا خطبہ, 3 دن بیعتیں ہوتی رہیں. ادھر گھر کے لوگ منتظر ہیں, حاجی آ رہے ہیں, ہم لوگ بھی استقبال, فلاں دن فلائٹ آ رہی ہے. وہ زمانہ تھا کہ فون کے ذریعے سے نہیں کہہ سکتے سلیم بھائی کی کینسل ہو گئی فلائٹ, لہذا اب 2 بجے والے سے آؤں گا. لہذا وہاں تو کوئی اطلاع پیشگی نہیں ہے. جو منتظر تھا وہ منتظر ہے, لیکن نہیں آ رہے تو اب کیا ہو. ہر آدمی اور ہر ورثہ دار پریشان ہے کہ ابا گئے تھے نہیں آئے, شوہر گئے تھے نہیں آئے, آخر وجہ کیا ہے, پرابلم کیا ہے. ہر آدمی اپنے وقت سے 3 دن لیٹ ہے. یہ اہتمام پیغمبر تھا تاکہ وہاں جب وہ دیکھیں بے قراری کو تو یہ نہ پوچھے کہ آپ آ گئے, حج مبارک ہو, بلکہ یہ پوچھے کہ ہوا کیا تھا. اے عزیزان گرامی, سازش کاروں کی ساری سازشیں راستے میں بہ گئی, اس لیے کہ اگر وقت مل گیا ہوتا تو ممکن ہے کچھ سازش کار یا ان لوگوں نے کہ جنہوں اعتراض تھا, جو نفاق کا پردہ دلوں پر ڈال کر بخن کہہ رہے تھے, ممکن ہے وہ بدل جاتے یا کوئی منصوبہ سازش بنا لیتے. پیغمبر نے اہتمام ہی ایسا کیا کہ جب 3 دن بعد پہنچے تو لا محالہ وہ پوچھے گا کہ بھیا ہوا کیا تھا, ارے یہ بتاؤ دیر کیوں ہوئی, ارے یہ بتاؤ. لاکھ چاہ کر بھی نہ بتانا چاہے, لیکن سامنے اور مخاطبین کی بے قراری نے بتانے پر مجبور کر دے. اس زمانے میں میڈیا نہیں تھا, یہ سارے ذرائع ابلاغ نہیں تھے. پیغمبر کی یہ حکمت عملی تھی کہ 1.25 لاکھ گھروں میں ایک ہی وقت میں یہ پیغام ولایت پہنچ جائے. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر. اور لہذا یہ پیغمبر نے اہتمام, کیونکہ آرڈر خدا کا ہے تو ہر وہ ممکن کوشش یا ہر وہ حکمت عملی کو اپنانا ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ پیغام دنیا تک پہنچ جائے. لہذا یہ 3 دن وہاں روک کر انتظار کروایا, اور اس کے بعد جانے والے اپنے اپنے گھروں پر, کم سے کم 1.25 لاکھ گھروں میں تو یہ میسج پہنچ ہی گیا. اور اگلا فقرہ پیغمبر نے خطبے میں جو کہا تھا کہ جو یہاں حاضر ہیں, میں وہ عربی عبارتیں پڑھوں وقت اور لگے گا, جو یہاں حاضر ہے وہ غائب تک پہنچا دیں. یہ شاید یعنی تاریخ نے یا کسی مفسر نے یا کسی اور خطیب نے یہ بیان نہ کیا کہ یہ صرف اسی میدان کے لیے جملہ تھا. جی یہ رہتی دنیا قیامت تک یہ پیغام ہے. جن لوگوں نے سن لیا ہے وہ اپنے ماں باپ تک پہنچ
پہنچائیں۔ خوش نصیب ہیں وہ افراد کی جو ایسا اہتمام کرتے ہیں تاکہ تذکرہ غدیر اور تذکرہ تاج پوشی امیر کائنات ہو سکے، اس لیے کہ وہی میسج ہے، بلغ، پہنچا دو، حاضرین غائبین تک پہنچا دے۔ ہم اگر سمجھ گئے ہم تک یہ میسج آ گیا ہے تو اس کو دنیا تک عالمی بنانا ہماری ذمہ داری ہے۔ پیغمبر نے کہا، پیغمبر کو خدا نے کہا، اعلان یعنی کرنے والا پیغمبر ہے، منصوبہ ساز خدا ہے، اور اس کو لائے عمل میں لانے والے ائمہ اہل بیت ہے۔ لہذا اس عظیم پیغام کو پہنچانے میں ہم بھی اپنا کردار ادا کریں۔ یہ نہایت ہی پیغمبر کے دہن اقدس سے نکلے ہوئے جملے کی اہم جملہ یہ ہے کہ جو شاہد ہیں، جو حاضر ہیں، وہ غائبین تک پہنچائیں۔ یہ عظیم دن ہے، یہ عظیم دن ہے، اس کے برابر کوئی کائنات میں چھٹے امام نے فرمایا ہے کہ کسی نے کہا کہ مولا کیا اس کے برابر کوئی اور بھی دن ہے؟ خدا کی قسم نہیں، خدا کی قسم نہیں، خدا کی قسم نہیں۔ یہ 3 مرتبہ تکرار کرنا ایک صادق زبان سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بڑا کوئی دن نہیں۔ اور یہ صرف ہم لوگوں کے لیے نہیں، خود مولا نے بھی فخر کیا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا، مولا آپ کو پیغمبر کی طرف سے جو عطا ہوئی ہیں نعمتیں، جو فضائل اور فضیلتیں، ان میں سب سے بہتر کیا ہے؟ کہا غدیر کے دن تاج پوشیے پیغمبر اکرم جو ہم کو ہمارے سر پر یہ ولایت کا تاج رکھا، سب سے عظیم نعمت یہی ہے اور سب سے عظیم تحفہ یہی ہے۔ اور یہ صرف ہم انسانوں کے لیے نہیں، کائنات کی ہر مخلوق کے اوپر اس ولایت کو پیش کیا گیا ہے، اور جس نے قبول کر لیا اس کا رتبہ بڑھ گیا ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، آسمان کی طرف جب یہ پیش کی گئی ولایت کو تو 7ویں آسمان نے سبقت حاصل کی۔ خداوند عالم نے اس 7ویں آسمان کو اپنے عرش کے لیے منتخب کر لیا۔ اس کے بعد 4تھے آسمان نے قبول کی، اس خداوند عالم نے 4تھے آسمان کو بیت معمور بنا لیا۔ اس کے بعد پہلے آسمان نے قبول کیا، خداوند عالم نے اس آسمان کو ستاروں سے مزین کر دیا، اور زمین کی طرف جب یہ پیش کی گئی ولایت کو تو سب سے پہلے مکہ کی زمین نے قبول کیا، وہاں بیت اللہ بن گیا۔ اے عزیزان گرامی، اس کے بعد مدینے کی زمین نے قبول کیا، اس کا شرف یہ کہ بیت رسول اللہ بنا۔ اس کے بعد کوفے کی زمین کی جو بیت ولی اللہ بنا ہے، جس نے اور پتھروں میں، شجر میں، حجر میں، پرندوں میں، سب کے پاس اس ولایت کی نعمت کو پیش کیا گیا۔ جس نے قبول کر لیا، پرندے جنہوں نے قبول کیا ان کی آوازیں لہندار، حزین اور خوش نما بن گئیں۔ پتھروں نے یہ عقیق مر جائیں تو ان کے دہن میں رکھ دو، اس کے پڑھ کے اس کو پہن کر عبادتیں کرنے، نماز پڑھنے، قنوت پڑھنے، دعا مانگنے ایک ثواب یہ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو جب ولایت امیر کائنات اس کے سامنے پیش کی گئی، اس نے قبول کیا، سبقت کیا اس پر ایمان لانے۔ جب یہ ولایت عظیم نعمت عظمہ کو جب ساری مخلوقات کے سامنے پیش کیا، اسی لیے تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ولایت امیر کائنات مثل سجدہ آدم ہے، کہ ملائکہ کے سامنے جب آدم کے سجدے کی بات آئی تو جس نے سجدہ کیا، جن ملائکہ نے آج جن کے سامنے ولایت امیر کائنات پیش کی گئی، جس نے اس ولایت کو قبول کیا وہ ان ملائکہ کے مانند ہے، اور جس نے انکار کیا وہ شیطان کے مانند ہے۔ میں نہیں جانتا، آپ خود اٹھا کر دیکھ لیں کس نے انکار کیا۔ جس نے بھی انکار کیا ولایت امیر کائنات کو قبول کرنے میں، وہ سمجھ لیجئے شیطان اور شیطان کے پیروکار ہیں۔ لعنت بے شمار لعنت۔ لہذا اس عظیم اور اس کے بغیر کہیں یا نہیں، جنت سوچ نہیں سکتے جنت میں جانے کے لیے، اس لیے کہ بغیر حب علی بہت سارے واقعات ہیں، میں اکثر واقعات نہیں پڑھتا، صرف نشاندہی کروں گا۔ ایک وہ لڑکی، علامہ طباطبائی کہتے ہیں کہ میرے آفند ایک قبیلہ تھا، وہاں ایک ماں کا انتقال ہوا، بیٹی تھی، وہ اپنی ماں کی جدائی میں بہت گریہ فرما رہی، بہت روتی ہے، اتنا کہ گاؤں والے پریشان ہو گئے کہ اس کو بھی یہیں دفن کر دو ورنہ یہ خود ہی مر جائے گی۔ اب اس کو وہاں دفن کر دیا، لیکن قبر کو تھوڑا سا اس کا گوشہ یا ایک سوراخ کے طور پر چھوڑ دیا گیا تاکہ اس کو آکسیجن ملتا رہے۔
رات کا گزری، صبح لوگ پہنچے تو دیکھا وہ لڑکی کی شکل بدل گئی، یہ تو بڑھیا کی طرح لگنے لگی، بال سفید نہیں بدن ہو گیا۔ اب اس سے ماجرا پوچھا، کہا کہ آپ لوگ جب دفنا کے چلے گئے تو نورانی شخصیتوں کے ساتھ کچھ ملائکہ آئے اور انہوں نے سوالات کیے، سوال کرتے کرتے جب یہاں بات آ گئی تمہارا امام کون ہے تو میری ماں خاموش ہو گئی۔ اب اتنے میں ایک نورانی شخصیت نے کہا کہ اس نے مجھے امام نہیں تسلیم کیا، میری ولایت کا اقرار اس نے نہیں کیا۔ کہا اتنا سننا تھا کہ وہ ڈراؤنے قسم کے فرشتے آگے بڑھے اور ایک یعنی آتشی گرز مارا کہ پوری قبر آگ سے بھر گئی، جس کے اثرات کی وجہ سے یہ بال میرے سفید ہو گئے ہیں۔ عزیزان گرامی، کس جنت کی بات کر رہے ہیں؟ یہاں اگر ولایت علی پر ایمان نہیں ہے تو پھر جنت کا تصور نہیں ہے، جانے کی تو بات چھوڑیے۔ بہت سارے واقعات ایسے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب سے عظیم نعمت جو خدا کی ہے یہ ولایت، اس ولایت کے اقرار پر ہی جنت کا تصور ہے۔ جس نے ولایت کا اقرار نہیں کیا وہ سوچ چھوڑ دے سوچنا کہ وہ جنت میں جا سکتا ہے۔ روایت ہے امام رضا علیہ السلام سے کہ ماہ رمضان میں ہر شب ہر رات خداوند عالم 1 ملین لوگوں کی گناہوں کو معاف کرتا ہے، ایسے گنہگار کہ جن کو سزا یقینی ہے۔ کیا؟ رمضان کے مہینے میں ہر رات خداوند عالم 1 ملین گنہگار کی جن کی سزا یقینی ہے ان کو معاف کرتا ہے۔ اور یہی عدد جب جمعہ رمضان کا جمعہ آتا ہے اور خصوصی طور پر الوداع جمعہ تو خداوند عالم یہ یعنی 1 ملین گنہگاروں کو ہر گھنٹے یعنی معاف کرتا ہے، وہاں پوری رات، یہاں ہر گھنٹے میں، جمعے کے دن رمضان میں ہر گھنٹے پر 1 ملین لوگوں کو خدا معاف کرتا ہے، ایسے گنہگار کی جو یقینی سزا کے مستحق تھے۔ اور آخری دن، رمضان کے آخری دن، یہ جتنا اب تک یعنی ہر شب 1 ملین، جمعے کے دن ہر گھنٹے میں 1 ملین، یہ جتنا بھی اب تک معاف کرتا ہے آخری دن رمضان کے ان سب کے برابر اس آخری دن نے معاف کر دیتا ہے۔ یہ بات آ گئی سمجھ میں؟ اب کہتے ہیں غدیر کے دن، روز غدیر جو تاج پوشی امیر کائنات ہے، اس دن اس جو رمضان المبارک میں شب میں جمعے کو آخری رات یا آخری دن جو کچھ خدا نے جتنے بھی گنہگاروں کو معاف کیا ہے یہ 2 برابر ہو جاتا ہے، یعنی ڈبل۔ غدیر کے دن یہ ڈبل ہو جاتا ہے۔ اب کہتے ہیں یار یہ کون سی بات ہے، پوری عمر کچھ پڑھا نہیں، کچھ کیا نہیں، اور ایک لمحے میں۔ دیکھیں ہمارا کام ہے استغفار کرنا، خدا کا کام ہے معاف کرنا۔ ہم اپنے کام پر توجہ دیں، اس کے والے میں انٹرفیئر نہ کریں۔ کیا خدا میں یہ توانائی، خدا میں یہ قوت و طاقت نہیں ہے؟ ہاں، اگر ہم استغفار کے لیے ممکن ہے، یہ بہت سارے عزاداری میں بھی آتا ہے اور ولایت میں بھی آتا ہے، اس طرح کے سوالات آتے ہیں۔ پوری عمر تو یہ کرتے رہے، 1 گھنٹے میں کیسے؟ امام حسین پر ایک بار رو لیا تو کیسے؟ ہاں، مولا کے لیے ایک بار محبت دل میں جاگ گئی، نعرہ لگا دیا تو کیسے؟ اے عزیزان گرامی، استغفار اور ایمان کی منزل ہماری ہے۔ خدا استغفار اور جزا دینے یعنی معاف کرنے اور جزا دینے کا عہدہ خدا کا ہے۔ ہم کو اپنے کام پر توجہ کرنا چاہیے، خدا اپنے کام کو خوب کرنا جانتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ ایک صاحب نے کہا کہ مولا، امام رضا علیہ السلام، مولا اتنا اہتمام کر کے تپتی دھوپ میں 3 دن روک کر 1.25 لاکھ اور اتنے اہتمام سے ممبر بنایا گیا اور اعلان کیا گیا، پھر کیسے لوگوں تک نہ پہنچی؟ یہ میسج ہے، ہاں، پھر کیسے لوگوں تک نہ پہنچی یہ غدیر؟ پھر کیسے لوگوں نے بھلا دیا؟ عزیزان گرامی، امام رضا فرماتے ہیں 3 باتوں: حب الدنیا، لوگ دنیا کی محبت میں یعنی لوگوں کے دلوں میں دنیا کی محبت رچ بس گئی، وہ اس طرف توجہ نہیں دی۔
دوسرا کیا کام؟ لوگوں کا ایمان کمزور. تیسرا منفعت پرستی. ہر آدمی اپنا فائدہ سوچتا ہے، اپنا مجھے کرسی. ارے مولا کو اگر امام مان لیا، ولی مان لیا تو ہم لوگ کہاں جائیں گے؟ یہ اصل وہی سسٹم چلا. ان لوگوں نے جو اس پر سازشیں کی اور یہ ولایت کا پیغام عام ہونے کے لیے بیچ میں حائل بنے، وہ اسی بنیاد پر کہ اگر یہ حق انہیں دے دیا جو کہ حق تھا ان کا، تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ اسی بنیاد پر لوگوں کا ایمان کمزور، لوگ دنیا کی نعمتوں اور دنیا کی ساری دنیا پرستی میں ڈوبے ہوئے. اس بنیاد پر تیسری وجہ یہ کہ لوگ منفعت پرست ہیں، جہاں بینیفٹ ہے وہاں وہی کام، جو دین کے بھی خلاف ہو تو ہو جائے. اسی بنیاد پر غدیر نہ پہنچی. اور غدیر آج وہی بلغ والا جملہ یاد رکھیے، شاہد جو تھے وہ غائب تک پہنچا دے. وہ جملہ یاد رکھیے کہ جو لوگ غدیر کو پہنچا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس پیغام پر عمل کر رہے ہیں جو پیغمبر اور خدا چاہتے تھے. آخری بات اور آپ کی زحمت تمام ہے، جب یہ روز غدیر کی جس کی اتنی فضیلت، یوم السرور، یوم البرا، یوم الاستجابہ، یوم الارشاد، یوم التبسم، یعنی اس کے اتنے سارے نام، یہ ہنسنے کا دن، یہ خوشی کا دن، یہ ہدایت اور رہنمائی کا دن، یہ برات کا دن، یہ دعا کے مستجاب ہونے کا دن، یہ آل محمد کی عید، یہ خدا کی عید، یہ اس کا رتبہ، یہ دلہن کی طرح ہے، یہ چاروں عیدوں میں اس طرح ہے جیسے ستاروں میں چاند ہے. اتنے ساری فضیلتوں کے باوجود کہتے ہیں جب روز غدیر اختتامی منزل تک پہنچتا ہے تو ایک ندا آتی ہے کہ جو جس کا مقام تھا، جو جس کا منصب تھا، سب لوگ لوٹ جاؤ. اور چونکہ آپ نے اس خوشحالی میں، اس خوشی کے موقع پر، اس خوشی میں آپ نے شرکت کی، لہذا آئندہ سال اس دن تک خدا ہر خطرات سے آپ کو محفوظ رکھے گا. اے عزیزان گرامی، آئیے اسی جملے کے ساتھ ہم بھی دعا کریں خدا کے بارگاہ میں کہ اس پرمسرت موقع پر، اس عظیم نعمت کے نزول کے موقع پر، اس عظیم جشن مسرت کے موقع پر، اس حدیث کی روشنی میں، اس ندا کی روشنی میں خداوند عالم نے جیسے ملائکہ، اولیاء، اوصیاء، یہ جو لوگ بھی شریک بزم ولایت امیر کائنات ہو کر اس خوشی میں شامل ہوتے ہیں، خداوند عالم ان کو آئندہ سال روز غدیر، شب غدیر تک ہر خطرات سے اور بلایات سے محفوظ رکھتا ہے. خدایا ہم بھی گنہگار ہیں، لیکن ہاں تیرے ولی کی تاج پوشی کے خوشی میں اور بزم میں، محفل میں، جشن میں شریک ہیں. یہ خدا ہم تیری بارگاہ میں اسی تیرے ولی کے واسطے سے اور وسیلے سے دعا گو ہیں. خدایا ہمارے ہر شیعان حیدر کرار، جو موالیان حیدر کرار ہے، جو ایمان رکھتے ہیں تیرے ولی کی ولایت پر، سب کو تمام دنیا کے آخری دنیاوی اخروی خطرات سے محفوظ فرما اور حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، تاکہ ہم تجدید بیعت من کنت مولا ہو فمہدی مولا کی صورت میں کر سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.